آج کا یہ واقعہ ایک شوہر اور مردہ ماں کے سینے پر لیٹا ہوا بچہ 9 ماہ تک زندہ کیسے رہا؟ آئیں سب مل کر چونکا دینے والا واقعہ سنتے ہیں۔ اس واقعے کی تاریخ بہت ہی پرانی ہے۔ عرب کا ایک قبیلہ تھا۔ اس قبیلے میں رہنے والے لوگ آپس میں مل جل کر رہا کرتے تھے، لیکن اسی قبیلے کا ایک شخص بہت ہی ظالم تھا۔ اس کو اپنی بیوی سے بالکل بھی محبت نہیں تھی اور وہ اس کا خیال بھی نہیں کرتا تھا۔ اتنا بے پرواہ تھا کہ جب شادی ہوئی تو پہلے دن سے ہی اس نے بیوی پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، اور اگر اسے کوئی تکلیف ہوتی تو اسے کسی قسم کا بھی درد نہ ہوتا۔ اس کی بیوی اگر درد سے گزرتی اسے کہتا کہ تم اپنے شوہر کی خدمت تو کرتی نہیں، جاؤ دیکھو اس گاؤں کی عورتیں کتنی خدمت گزار ہیں اور اپنے شوہر کو کس طرح انہوں نے اپنے سر پر بٹھایا ہوا ہے۔ وہ سخت گرمی میں دوڑتی تھی، اور آپ تو جانتے ہی ہیں کہ عرب میں کتنی شدت کی دھوپ پڑتی ہے۔ انسان ایک لمحہ بھی نہیں کھڑا رہ سکتا، لیکن اس کو کوئی فکر نہیں تھی۔ وہ تو نہ جانے کیوں ایک بیوی کم اور ملازمہ زیادہ تھی، اور یہی نہیں، اس نے جو بکریاں پالی ہوئی تھی ان کو چرانے اور ان کو کھانے پینے کا انتظام کرنا بھی اس کی ذمہ داری تھی۔ ان کا دودھ نکال کر بیچنا بھی وہی عورت کی ذمہ داری تھی۔ پورے گھر کو ہی چلا رہی تھی۔ اس کے شوہر نے اپنے سر پر کوئی ذمہ داری نہیں لی تھی۔ اس طرح ایک سال گزر گیا تو وہ عورت بس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی، شوہر کی خدمت کرتی اور محنت مزدوری سے پیسے کماتی۔ اور جب وہ عورت حاملہ ہوئی تو اس کے شوہر کو یہ خبر ملی تو وہ مرد نہیں چاہتا تھا کہ اس کے بچے کی ماں بنے، اس کی بیوی بیماری سے مر جائے تو وہ کب سے یہی چاہ رہا تھا، بس کسی دن یہ میری زندگی سے نکل جائے۔ ہمیشہ یہی سوچتا، یہی تدبیر کرتا اور اس عورت کو اپنی زندگی سے نکال دوں، اور وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس گاؤں میں اس کی عزت تھی اور لوگوں کے سامنے اس نے اپنی داغ بنائی ہوئی تھی۔ میں اپنی بیوی کی بہت زیادہ فکر کرتا ہوں۔ جب لوگ خود دیکھتے تھے کہ اس کی بیوی کس طرح محنت کرتی ہے، یہی سوچ کر اس نے ایک تدبیر سوچی اور بیوی کا خیال رکھنا شروع کر دیا۔ اس کی دل جوئی کرتا کہ میں بہت خوش ہوں کہ تم ماں بننے والی ہو، میرے دل میں تمہارے لیے جو بھی کرواہٹ تھی اب نکل گئی ہے۔ بیوی حیران ہو کر سوچ رہی تھی کہ اولاد نے اس کو بدل دیا ہے، اب اولاد دنیا میں آئے گی تو یہ مزید مجھ پر مہربانی کرے گا، جو محبت مجھے آج تک نہیں ملی، اپنے شوہر کی محبت مل جائے گی۔ بیوی بہت خوش تھی، چلو دیر سے صحیح، لیکن اس کو مجھ سے محبت ہوئی۔ پھر وہ معصوم سیدھی سادی عورت یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے شوہر سازش رچی ہے اور وہ اس کو مارنا چاہتا ہے، اور مارنے کے لیے وہ کھانے میں روز اسے زہر ملا کر دیتا ہے، اور جس کا اثر اتنی جلدی نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس قسم کی جڑی بوٹی تھی جو اس عورت کو ختم کر دیتی اور بچہ بھی مر جاتا اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوتی۔ تب یہی سمجھتے تھے کہ زچگی کے دوران، بچے کی پیدائش کے دوران ماں مر گئی اور بچہ بھی اس دنیا میں نہیں رہا۔ جب 9 ماہ گزر گئے اور وقت آ گیا کہ بچے کی ولادت ہونے والی تھی، اس کی تو نیت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت سب سے بڑی ہے۔ اگر وہ چاہے تو وہی کرتا ہے جو اس کی منشا ہو۔ جب اس کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی، اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھے کہ وہ مردہ تھا، وہ بیوی کو زہریلی جڑی بوٹیوں کی وجہ سے اس کی پیدائش کے وقت ہی مر چکا تھا۔ اسے کیا معلوم، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اس نے لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے بیوی کو اٹھایا، لاش کی بے حرمتی کرتے ہوئے گھسیٹتا ہوا اسے قریبی غار میں لے گیا۔ اس غار میں لے جا کر اس نے پھینک دیا، بچے کو بھی ماں کے پاس چھوڑ دیا۔ اس کے بعد دیکھیے، اس نے جاتے وقت انجانے میں ایک اچھا کام کر دیا، بچے کو ماں کی بائیں طرف یعنی دل کی طرف سینے پر رکھ کر چلا گیا۔ یہ انجانے میں ہوا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ تو اللہ کی حکمت ہے۔ جب وہاں سے جا رہا تھا تو دل ہی دل میں پھولا نہیں سما رہا تھا کہ اچھا اس عورت سے میری جان چھوٹی، جڑی بوٹی نے اپنا کام دکھایا، لیکن افسوس کہ میرا بیٹا مرا ہوا پیدا ہوا۔ چلو کوئی بات نہیں، اب میں دوسری شادی کروں گا اور اس سے میری اولاد پیدا ہو جائے گی۔ لیکن یہ عورت کی لاش چھپا کر گیا تھا اور بچے کو بھی مردہ سمجھ کر چلا گیا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے زندگی دے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، اور اس کی حکمت یہ ہے کہ اس کی رضامندی بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ عورت کے دل پر بچے کو لٹا کر چلتا بنا، جاتے جاتے اس نے غار کے منہ کو بھاری پتھروں سے بند کر دیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا بات کی بنک ذرا برابر بھی گاؤں کے لوگوں تک پہنچے، کیونکہ قبیلے کا سردار بہت سخت تھا اور بہت انصاف پسند تھا۔ اگر اسے خبر ہو جاتی کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو زہر دے کر مارا ہے، یا عورت کی لاش کو اس نے قبر میں دفنانے کی بجائے غار میں پھینک دیا ہے، ان سب باتوں سے بچنے کے لیے اس نے غار کو بند کر دیا۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ خود کو محفوظ کر چکا تھا، اور اس کے خواب خیالی تھی
وہ نہیں جانتا تھا وہ 1000 ہے جو آسمانوں پر بیٹھی ہے وہ سب دیکھ رہی ہے۔ بندہ لاکھ چاہے تدبیریں کر لے لیکن وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ وہ پلٹ کر واپس نہیں آیا۔ 9 ماہ کا عرصہ گزر گیا۔ 9 مہینے بعد ظاہر ہونا شروع ہوا۔ ایک بار اس کے دوستوں کا وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا کہ غار کے پتھر اپنی جگہ سے ہٹ رہے تھے اور ایک سراخ وہاں سے نظر آ رہا تھا۔ قریب جا کر جو دیکھا وہاں بچے کے پاؤں کے نشان بھی تھے۔ لوگ ڈر کر وہاں سے بھاگ گئے۔ یہ اس آدمی کے خاص دوست تھے۔ انہوں نے سیدھے جا کر اسے خبر دی کہ تم جہاں پر اپنی بیوی کی لاش کو دبا کر آئے ہو وہاں پر کسی بچے کے قدموں کے نشان ہیں۔ تو وہ کہنے لگا ارے تمہارا وہم ہوگا، بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ عورت اور اس کا بچہ تو ابھی تک ڈانچہ بن چکے ہوں گے، اور ویسے بھی میرا بچہ مردہ پیدا ہوا تھا، وہ زندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے کوئی بات نہیں۔ اس کے دوستوں نے اسے لاکھ سمجھانا چاہا، جاؤ دیکھ کر تو آؤ، ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ایک شخص نہیں بلکہ 3 دوستوں نے وہ پاؤں کے نشان دیکھے ہیں غار کی زمین پر، لیکن اس نے ان کی بات نہیں مانی اور بات کھل گئی۔ لیکن پھر کچھ روز کے بعد وہ کچھ لوگوں کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس بستی کے سردار نے ان کے ذریعے اسے معلوم ہوا کہ فلاں غار کا پتھر اپنی جگہ سے ہٹ گیا ہے، جبکہ وہاں پتھر لگے ہوئے تھے اور وہ باری باری پتھر تھے، لیکن ایسا تھا کہ ان پتھروں کو کسی نے آرام سے اٹھا کر وہاں پر رکھ دیا ہو۔ اس کو ڈر لگا کہ اب میری بیوی کی لاش سب دیکھ لیں گے اور سردار تک یہ خبر پہنچ جائے گی تو پھر تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا اور میں تو جھوٹا ثابت ہو جاؤں گا۔ یہ راز صرف میرے خاص دوستوں کو معلوم ہے، باقی سب گاؤں والوں سے تو میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ زچگی کے دوران یعنی بچے کی پیدائش کے دوران ماں اور بچہ دونوں مر گئے۔ اب وہ جلدی جلدی وہاں پہنچا کہ لوگ اس غار کے اندر نہ چلے جائیں۔ اس غار کے پاس گیا تو غار کے باہر بچے کے چھوٹے چھوٹے قدموں کے نشان تھے۔ اندر گیا تو وہ سمجھ رہا تھا کہ اس کی بیوی اب تک ڈھانچہ بن چکی ہوگی، لیکن اس کا جسم بالکل صحیح سلامت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس کے جسم کو بالکل محفوظ رکھا، ایسے جیسے ابھی ابھی اس کی موت ہوئی ہو۔ ابھی وہ مری ہوئی بیوی کو دیکھ کر حیران بھی ہو رہا تھا۔ اس کی نظر ایک صحت مند بچے پر پڑی، 9 ماہ کا وہ بچہ جسے دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ یہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ یہ تو مردہ تھا، اس کی سانسیں تو رک چکی تھی، اور یہ اب تک زندہ کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ کس طرح رزق کا انتظام کرتا ہے۔ وہ اس بچے کو دیکھ رہا تھا کہ وہ ہنستا کھیلتا ماں کے سرہانے بیٹھا تھا، اپنی ماں سے باتیں کر رہا تھا جیسے وہ زندہ ہو۔ وہ اپنے بیٹے کا خیال بھی رکھ رہی تھی۔ اس نے جب بیوی کو ہاتھ لگایا تو دیکھا کہ سیدھی جانب سے بیوی کا جسم بالکل ختم ہو گیا ہے، بائیں جانب الٹی جانب یہاں پر دل ہوتا ہے، جس جگہ سینے پر بچے کو لٹا کر گیا تھا وہ بالکل تازہ اور صحیح ہے۔ اس نے دیکھا میرا بیٹا میرے بڑھاپے کا سہارا، اسے یہاں نہیں چھوڑوں گا۔ اچھی بات ہے جو مجھے خوشخبری مل گئی کہ میرا بیٹا زندہ ہے۔ وہ شخص بچے کو گود میں اٹھا کر وہاں سے بھاگ ہی رہا تھا کہ اس کے پیر میں کسی زہریلے کیڑے نے کاٹا۔ اس کی عبرتناک موت کی وجہ وہ کیڑا بن گیا اور وہ آدمی وہیں ڈیر ہو گیا، اور منٹوں کے اندر لاش اس کی گل سڑ گئی۔ جب یہ خبر پہنچی یہ غار کا منہ کھل گیا ہے اور وہاں سے باری باری پتھر کسی نے ہٹائے تو وہاں کا سردار ان لوگوں کے ساتھ اس غار میں پہنچا۔ لوگوں نے خود اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا، ایک عورت کی لاش 9 مہینے بعد بھی صحیح سلامت تھی اور بچہ اپنی ماں کے دودھ پر ہی پل رہا تھا۔ پھر بچے کو اسے الگ کر کے اب وہ کام کرنا تھا جو فطرت کا تقاضا تھا، یعنی عورت کی لاش کو عزت کے ساتھ سبحان اللہ کی صداؤں کے ساتھ اللہ اکبر کہتے کہتے دفنانا تھا۔ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا وہ کرشمہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ سردار بولا کہ اس عورت کو آبرو کے ساتھ قبر میں دفن کیا جائے کیونکہ یہ شہید ہے، کیونکہ بچے کی پیدائش پر جو عورت دنیا سے چلی جاتی ہے اس کو شہید کا درجہ دیا جاتا ہے۔ پھر اس عورت کو صاف ستھرا کفن دیا گیا، نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ وہ بچہ تب بھی نہیں رو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو طاقت دی تھی کہ ماں کے بچھڑ جانے کا اسے غم نہ ہو۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی ماں ہمیشہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گی۔ دل کو اطمینان ہوا۔ وہ بچہ اپنی ماں کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا تو اس کا رزق بند ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بچے کو 9 ماہ کے دودھ پر ہی پالا اور اسے صحیح سلامت۔ اس کے بعد اسی سردار نے جو قبیلے کا سردار تھا اس کے دل میں بچے کے لیے محبت آئی۔ وہ بے اولاد جوڑا تھا۔ اس کی بیوی تک جب یہ خبر پہنچی تو اس نے کہا فوری طور پر اس بچے کو میرے پاس لایا جائے، میں اسے پالوں گی، اس کی ماں بنوں گی۔ وہ شہید عورت تو قبر میں دفن ہو کر جنت میں جا چکی تھی اور جنت سے اپنے بچے کو پلتا ہوا دیکھ رہی تھی، اور بچے کا نام خلوی رکھا گیا۔ وہ بچہ لوازم قبیلے کا ایک بڑا سردار بنا۔ وہ اتنا بہادر تھا کہ اس نے کئی قلعے فتح کیے، نیک نامی میں سب سے آگے تھا۔ تربیت اور پرورش قبیلے کے سردار نے کی، لیکن اسے ایسا ہی لگتا تھا کہ روحانی طور پر اس کی ماں اس کے ساتھ ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ سبحان اللہ، جس آدمی نے اس کو اس کی ماں کے ساتھ وہی پھینک دیا تھا اس کو مردہ سمجھ رہا تھا۔ 9 مہینے غار میں اپنی ماں کے ساتھ لگا رہا،
اللہ تعالیٰ نے رزق کا انتظام بھی کیا۔ ماں کی لاش حرمت کے ساتھ وہاں رہی اور عزت کے ساتھ اسے دنیا سے بھی شہیدوں میں اس کا شمار ہوا، اور دنیا میں اس کے بچے